السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: یوم مارکہ حق نے قومی سم کا تعین کر دیا۔ محکمہ سے سندھ میں دوہرا انتظامی نظام، بدعنوانی اور لوٹ مار پر احتساب کا فقدان۔ نام نہاد سول حکومتوں نے سول انتظامیہ کو عوام کی خدمت کے بجائے سرکاری وسائل لوٹنے پر لگا دیا۔ بھارت سے ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی تقریب راولپنڈی میں بڑا اعلان۔ NICVD فالج اسٹروک کی سروسز 1.5 ماہ سے معطل، ریٹائر انتظامی سربراہ کو برقرار رکھنے کا شاخسانہ۔ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو جیالہ فورس سے لا تعلقی کا اعلان۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ صدر زرداری کے فرمان امروز کے مطابق حکومتی جماعت کرپشن کی سہولت کاری سے بھی اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتی۔ جن ناظرین نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑے مسائل، خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس، فالو اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، محکمہ سے سندھ کے ملازمین اور افسران کا سندھ سروسز اسپتال کراچی 2013 میں فوتگی کوٹے پر خلاف قانون بھرتی ہونے والا پیرامیڈیکل ٹیوٹر وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں یرغمال، اور حکومت سندھ کے پکے کیس ڈاکو کے خلاف کسی قانونی کارروائی سے حکومت سندھ خوف زدہ معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو ہیلتھ ڈائری میں بتایا تھا کہ مالی سال برائے 2024-25 میں ریٹائر ہونے والے MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی سے مبینہ ملی بھگت سے 89 لاکھ روپے کی رقم کے ساتھ جو کھلواڑ جعلی اکاؤنٹ آفیسر کی حیثیت سے وہاب اللہ یوسفانی نے کیا ہے، وہ خزانے کی سنگین بے قاعدگی آڈیٹر کے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اور فرشناس افسر کو فوری طور کے اوپر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور حکومت سندھ تحفظ فراہم کرے، کیونکہ ماضی قریب میں ماڈل ایان علی کو بیرون ملک ڈالر منتقل کرنے کی کوشش میں پکڑنے والا وہ کسٹم افسر جان سے مار ڈالا گیا تھا جس نے ایان علی کو روکنے اور پکڑنے کے قومی فرض کو ادا کیا تھا۔ آڈٹ پیرا کے اس اعتراض کے مطابق اگست، ستمبر اور اکتوبر 2025 کے دوران ہسپتال کی انتظامیہ کو اطلاع دی گئی تھی، تاہم اس رپورٹ کو حتمی شکل دینے تک انتظامیہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آڈٹ تجویز کرتا ہے کہ روکے گئے فنڈز کو فوری طور پر سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے اور اس طرز عمل کو سختی سے بند کیا جائے، اور مقررہ مالیاتی قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔ ناظرین کرام، فرض شناس آڈیٹر نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو سفارشات پیش کی ہیں، اس بیچارے کو غیر قانونی طور پر محکمہ صحت کے بھرتی ہونے والے ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی لاقانونیت سے بھری سرکاری ملازمت کے پس منظر کا آغاز، جو نور الیکٹرک کے اسکینڈل کی پاکٹ کمپنی سے شروع ہو کر آج آڈٹ کے اس اعتراض تک پہنچا ہے، اور یوں اونٹ پہلی بار پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وادی مہران میں عید قربان سے قبل بہت سے لوٹ مار کے جانوروں کی قربانی ہونے جا رہی ہے۔ اطلاع ہے کہ کراچی میں سندھ سے تقریباً 40 مگرمچھ مختلف محکموں کے لائے جا رہے ہیں، لیکن باری محکمہ صحت سندھ کی بھی آنے والی ہے، کیونکہ یہاں تو ٹھیکیداروں کی بڑی جماعت محکمہ صحت کے ملازمین پر ہی مشتمل ہے۔ حکومتی سطح پر محکمہ صحت میں بھی تبادلے اور تقرریاں بڑے پیمانے پر متوقع ہیں، تو صحافی ولی بابر قتل کیس کا ملزم نوید پولکا ملیٹ ڈسٹرکٹ جیل سے غائب ہو گیا ہے۔
جو فیوریٹ صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور وزیر داخلہ سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محکمہ سے سندھ میں کلیدی اسامیوں پر کئی ماہ سے ریٹائر ہونے والے افسران کس قانون کے تحت سابقہ عہدوں پر براجمان ہیں، جس میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، NICVD کے انتظامی سربراہ پروفیسر طاہر صغیر، SNICV کے ڈاکٹر موسیٰ میمن سر فہرست ہیں، جبکہ صحت جیسے حساس شعبے میں بغیر کسی تحریری حکم کے ریٹائر افسروں کا برقرار رہنے کا مطلب سندھ میں قانون کا وجود ہی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں 16 گریڈ کے کمپیوٹر آپریٹر عثمان گجر کا دفتر صحت مافیا کی کرپشن کی منصوبہ سازی کا اڈا بن گیا۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق پروکیورمنٹ میں کرپشن کے تالاب کی سب سے بڑی مچھلی کی شہرت رکھنے والے سرجن عبید اللہ شیخ ایک بار پھر اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے لابنگ شروع کرتے ہوئے وہاب اللہ یوسفانی سے اب ان کی دنیا قربت میں تبدیل ہو کر بے ہوشی کے ڈاکٹر عدیل سمو اور ڈاکٹر یاسین عمرانی بھی ان کے گروپ میں شامل بتائے جاتے ہیں۔ یہ گروپ ڈاکٹر صدام حسین کے خلاف مہم جوئی کے لیے جناح اسپتال میں عثمان گجر کے سرکاری دفتر کو کرپشن کی نئی منصوبہ بندی کا گڑھ بنایا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔